إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ رب العزت نے جو خاص اہمیت اور خاص درجہ عطا کیا ہے وہ شاید شریعت مطہرہ میں دوسری کسی اور چیز کو نہیں ہے، کیونکہ مسجد ہی اس شریعت کی بنیاد ہے، اس شریعت کی اساس ہے۔ مسجد سے ہی دین پھیلا ہے اور مسجد سے ہی تمام معاملات ہوئے ہیں۔ قرآن پاک میں تقریباً کوئی 28 مقامات پر لفظ مسجد کا ذکر آتا ہے، اور آپ علیہ السلام کا کی زندگی اور آپ کے معاملات اگر ہم دیکھتے ہیں تو زیادہ تر حصہ مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ بیسوں کام تھے جو پہلے مسجد سے ہوا کرتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ وہ ختم ہوتے چلے گئے، اور اب بدقسمتی سے ہم نے صرف مسجد کو 5 وقتہ نماز کی ایک عبادت کی ایک جگہ سمجھا ہوا ہے کہ 5 وقت مسجد میں حاضر ہو جائیں اور نماز پڑھ لیں۔ اگر کوئی اس دور میں یہ کام بھی کر رہا ہے تو یہ بہت ہی بڑا کام ہے۔ اللہ رب العزت اس کے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، ورنہ اکثر لوگوں کو اس کی بھی توفیق نہیں ہو پا رہی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اس مسجد کو اللہ رب العزت نے بہت ہی اہمیت کا حامل بنایا ہے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل نے ہمیں بتایا ہے کہ مسجد کے ساتھ تمہارا رزق، یا مسجد کے ساتھ تمہارا معاملہ، یا مسجد کے ساتھ تمہارے دیگر معاملات، یا خود تم مسجد کے ساتھ اس طریقے سے ہو جیسے ایک مچھلی اگر اسے پانی سے باہر نکال کر خشکی پر رکھ دیا جائے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے۔ تو اس طرح ایک مسلمان کا مسجد سے تعلق ہے کہ اگر وہ مسجد سے باہر جائے تو وہ تڑپنے والی کیفیت میں آ جائے، مسجد کے اندر آئے تو اسے سانس بھی آئے، اسے روحانیت بھی ملے، اس کی ایمان میں بھی بڑھوتری ہو، اور اس کو محسوس ہو کہ میں ایک امن والی جگہ پر، اور اللہ رب العزت کو جو سب سے زیادہ محبوب جگہ ہے وہ کون سی ہے؟ مسجد۔ احب البلاد الی اللہ مساجد، اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ کون سی تھی؟ مسجد۔ اور سب سے بری جگہ بازار۔ آج ہم نے اس کا الٹا کر دیا۔ مسجد میں ہم تھوڑے وقت کے لیے آتے ہیں، بازاروں میں ہم زیادہ وقت کے لیے جاتے ہیں۔
میں عرض کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت کچھ مسجد سے ہوا کرتا تھا۔ سب سے پہلا اگر ہم دیکھیں، اصحاب الصفہ کا جو چبوترا تھا وہ بھی مسجد کے اندر قائم تھا، جس کے اندر دینی تعلیم کا ایک سلسلہ جاری تھا۔ صحابہ کرام ایک دوسرے کو دین کی تعلیم دیا کرتے تھے، جیسے اکثر ہمارے مساجد میں الحمدللہ یہ سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے کہ بچوں کو، بڑوں کو، عمر رسیدہ افراد کے لیے مختلف کورسز کروائے جاتے ہیں، وہ مساجد میں ہوتے ہیں، یا بچوں کے پڑھنے پڑھانے کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، وہ الحمدللہ راشٹری گوٹ کی بھی تقریباً تمام مساجد کے اندر ہے۔ اور خصوصاً ہماری مسجد میں جب سے اس مسجد کی بنیاد رکھی گئی ہے، شاید اس وقت یہ جو اس وقت آپ کچھ حالت دیکھ رہے ہیں یہ بھی نہیں تھی، تو اس وقت سے یہ تعلیم کا سیکھنے سکھانے کا عمل چل رہا ہے، بچوں کو مفت تعلیم دی جا رہی ہے، اور یہ سلسلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلتا آ رہا ہے۔ دوسرے نمبر پر مسجد کو ایک عدالت کا، ایک کورٹ کا درجہ دیا ہوا تھا آپ علیہ السلام۔ کسی کا بھی کوئی معاملہ ہوتا تھا اس کو مسجد کے اندر حل کیا جاتا تھا، باقاعدہ گواہان کو مسجد کے اندر پیش کیا جاتا تھا اور وہ اپنی گواہی دیتے تھے، جس طرح فی زمانہ آپ کسی کورٹ وغیرہ میں جاتے ہیں اس طرح عدالت باقاعدہ لگائی جاتی ہے۔ لیکن پھر یہ ایسا ایسا ختم ہوتا گیا، بڑے بڑے وفود کا آنا یہ مسجد سے ہوتا تھا، مسجد کے اندر باقاعدہ مہمان خانے بنائے جاتے تھے کہ باہر سے کوئی مہمان آئیں گے تو وہاں پر اسٹے کریں گے، آپ کے وہ 1 دن رہتا ہے، 10 دن رہتا ہے، 20 دن رہتا ہے، تو وہیں پر انتظام اس کا کیا جاتا ہے۔ مسجد کو قید خانے کے طور پر بھی استعمال کیا گیا۔ حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، جس وقت یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو ان کو ایک جن سے پکڑ کر لائے اور مسجد کے ستون کے ساتھ لا کر باندھ دیا، تو یہ مسلسل وہاں بندے رہے، نماز مسجد میں ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، وہ وہاں پر بندے ہوئے تھے، جیسے ہمارے یہ ستون ہے پاکستان۔ لیکن صحابہ کرام ان کے کھانے پینے کا ایک اچھا انتظام کرتے تھے۔ یہ صرف یہ نہیں کہ صرف باندھ دیا اور کھانے پینے کا نہیں، بلکہ کہا جاتا ہے کہ صبح شام باقاعدہ ایک اونٹنی کا تازہ دودھ نکال کر وہ پلایا جاتا تھا، خالص دودھ نکال کر وہ پلایا جاتا تھا۔ اور اس کی نظیر ہمیں غزہ کے مجاہدین سے ملتی ہے، جنہوں نے اسرائیلی لوگوں کو کس طرح مہمان نوازی کی ہوتی، اور آخر میں جب ان کو رخصت کرتے ہیں تو وہ اپنے ہی ان لوگوں کا جنہوں نے گرفتار کیا ہوتا ان کے ماتھے چوم کر جا رہے ہوتے، باقاعدہ بتا کر جا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کس آرام اور سکون کے ساتھ رکھا ہے۔ یہ صحابہ کرام کا عمل ہے جو آج تک چلا رہا ہے۔ تو حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ متاثر ہوئے صحابہ کی اس عمل سے کہ میرے کھانے پینے کا میرا خوب اہتمام کیا جا رہا ہے اور مجھے دینی تعلیم سکھائی جا رہی ہے مسجد کے اندر، حالانکہ وہ قیدی تھے۔ اور جب قید سے فارغ ہوئے تو پھر مسلمان ہو گئے، اور پھر آخر دم تک ایک جلیل القدر مسلمان اور ایک مجاہد کے طور پر زندگی گزارتے رہے۔ اسی طرح مسجد ایک مسافر خانہ بھی تھی، باہر سے کوئی مسافر آ جاتا تو وہ بھی مسجد میں رہتا، جس کے پاس کہیں رہنے کی جگہ نہیں وہ مسجد میں آ کر قیام کرتا۔
اسی طرح مسجد ایک ان لوگوں کے لیے بھی تھی جو قرضوں میں جکڑے ہوئے تھے اور اپنے قرضوں کی وجہ سے انہوں نے اپنے گھروں کو بیچ دیا تھا، تو صحابہ کرام نے ان کو مسجد کے اندر جگہ دی۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، ایسے لوگوں کو ایک مرتبہ ایک صحابی نے دعوت کی جو قرضوں میں ہیں اور مسجد کے اندر رہتے ہیں، ان کی میں دعوت کرتا ہوں، تو 80 سے زائد افراد تھے جو مسجد کے اندر موجود تھے اور قرضوں میں اپنے آپ کو ڈالے ہوئے تھے، ان کے پاس کوئی رہنے کی جگہ نہیں تھی، وہ مسجد میں آ کر کیا کرتے اور ان کے کھانے پینے کا انتظام پھر کون کرتے؟ صحابہ کرام۔ تو یہ مسجد کے سارے استعمال کے مواقع ہیں۔ ہمارا تعلق اسی وجہ سے کہا گیا کہ مسجد کے ساتھ اس طرح ہے جیسے مچھلی سمندر کے اندر ہوتی ہے، تالاب کے اندر ہوتی ہے، کہ اسے وہاں سے باہر نکل جائے تو تڑپ تڑپ کے مر جائے۔ تو ایک مومن کا تعلق مسجد کے ساتھ اس طرح، جب یہ سارے معاملات مسجد کے اندر ہو رہے ہوں گے تو ہر بندے کا زیادہ تر وقت مسجد میں ہی گزرے گا۔ آج ہم نے ان معاملات کو مسجد سے باہر نکال دیا ہے، یہاں تک کہ مسجد کو صرف عبادت کے لیے مختص کر دیا، اور افسوس کے ساتھ اس پر بھی ہم پورے نہیں اتر رہے۔ جس ایک چیز کے لیے مختص کر دیا اس میں بھی پورے نہیں اتر رہے۔ حدیث میں بشارت دی گئی ہے، جو اندھیرے میں اٹھ کر مسجد کی طرف آتے ہیں، فجر کی نماز میں، مغرب کی نماز میں، عشاء کی نماز میں، کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن انہیں وہ ایسا روشن ایک سورج کی مانند ایک چیز دیں گے جس سے یہ اپنی روشنی دیکھ سکیں۔ ان کو اس جگہ بھی روشنی ملے گی جہاں اندھیرا ہو، اور اس کی وجہ کیا بنے گی کہ یہ راتوں کو اٹھ کر مسجد کی طرف آتے ہیں۔ فجر کی نماز میں جب اندھیرا ہوتا ہے، معلوم نہیں پڑتا کہ گلی میں گزرتے ہوئے آپ کا پاؤں کس چیز کے اوپر پڑ رہا ہے، لیکن آپ مسجد کی طرف تشریف لاتے ہیں، تو اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے وجہ ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو میری مسجدوں کو آباد کرنے والا ہے، رات کے اندھیرے میں بھی مسجد کو آباد کرتا ہے۔ تو ہمیں اپنی ان مسجدوں کو ایک مرتبہ دوبارہ اپنی اصل کی طرف لے کر آنا ہے، تاکہ ہمارا ایمان اور ہمارے معاملات بھی اسی طرح پھر ہونا شروع ہو جائے۔ تو یہ نہ سوچے کہ میرے ایک کے کرنے سے کیا ہوگا۔ جب ایک عمل شروع کر دے گا، ایک کو دیکھ کر دوسرا ہوگا۔ آپ علیہ السلام اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے اکیلے اٹھے تھے، اور آج 1400 سال کے بعد بھی ہم ان کا ذکر کرنے والے۔ آج جہاں تعالی عالم میں جو آپ علیہ السلام کا کلمہ پہنچا ہے، یہ ان کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اگر وہ بھی یہ سوچتے کہ میں اکیلا ہوں، سامنے رؤسائے مکہ ہے، بڑے بڑے رئیس ہیں، ان کے سامنے میں کیسے بات کروں گا، کون میری بات کو لے گا، تو آج یہاں تک ہمارے تک یہ چیز نہ پہنچتی۔ لیکن انہوں نے صرف اس چیز کو دیکھا کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے اور اس کو پورا کرنا ہے، آپ کے کلمے کو پہنچانا ہے، اور اس کے لیے نکل آئے۔ آج آپ کو پاکستان میں بھی صحابہ کی قبریں ملتی ہیں۔ آپ علیہ السلام کی اول ترجیح کس چیز کی ہوتی تھی؟ مسجد کی۔ اچھا، کچھ چیزیں میں نے گنوائی تھی، اس میں اور بھی کچھ چیزیں باقی ہیں۔ ایک دسترخوان لگتا تھا بڑا، اس میں مسافر بھی ہوتے تھے، دوسرے لوگ بھی ہوتے تھے، اس طرح کھانے کا اہتمام ہوتا تھا۔ کھیل کود کے معاملات بھی مسجد میں ہوتے تھے۔
آج بھی مسجد نبوی میں چلے جائیں، اس کے شمالی دروازے کی طرف ایک مسجد صبح کے نام سے، مسابقت جس کو کہا جاتا ہے، وہاں پر آپ علیہ السلام ایک چبوترا ٹائپ تھا، اوپر وہاں کھڑے ہوتے ہیں اور صحابہ کرام وہاں پر گھوڑوں پر ریس کیا کرتے تھے، تیر اندازی ہوا کرتی تھی. یہ مسجد کے اور پہلے 5 لوگوں کو آپ کی طرف سے انعام دیا جاتا، اس انعام میں کھجورے یا کچھ اس طرح کی جو مقامان کے مطابق میسر ہوتی وہ چیز دی جاتی. تو آپ علیہ السلام انعام بھی دیا کرتے تھے اور دیکھتے تھے. اصل کے بعد کئی معاملات ہوتے تھے، ورزش ہوتی تھی، ٹریننگ ہوتی تھی مجاہدین کی کہ جنگ میں کیسے رہنا. یہ سارے کے سارے معاملات ہمارے مسجد سے ہوا کرتے تھے. آج ہم نے ان معاملات کو ختم کر دیا تو پھر مسجد سے پھر دور ہونا شروع ہو گیا. آج نماز کے لیے بھی آنا مشکل ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ایک مرتبہ دوبارہ زندہ کرنے والا بنا دے کہ جو معاملات آپ مسجد سے کیا کرتے تھے انہی معاملات کو ایک مرتبہ دوبارہ کرنے والا بنا دے. مسجد کو اصل اس کی جگہ کے طور پر جو مسجد کا اصل مقصد ہے اس کے مطابق پورا کرنے والا بنا دے. وما علینا الا البلاغ.